مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. مجھے ذہن کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جنہیں شیخ المشائخ کہا جاتا ہے، حدیث کی کوئی کتاب اور کوئی سند ایسی نہیں ہے جو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے ہو کر نہیں گزرتی ہے. حضرت بایزید، سنو میرے نوجوان نسلوں، جب مائیں تربیت دینے پر آ جاتی ہے، جب ماں اپنے بچوں کو پرورش کے ساتھ تربیت دینے پر آ جاتی ہے، وہ بچے کتنے اخلاق اور کتنے کردار والے بن جاتے ہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر کے قریب اس سے پہلے ہی ان کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور باپ کے انتقال کے بعد ماں کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کا سنگت، کوئی غلط سنگت پر میرے بچے نہ پڑ جائے. اس لیے ماں کو فکر پیدا ہو جاتی ہے. فکر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اپنے لختی جگر کو دیندار بناؤں گی، میں اپنے لختی جگر کی تربیت کروں گی، چونکہ اس کے والد کا سایہ ان کے سروں پر نہیں ہے. ہو سکتا ہے سنگت لگ جائے اور ان کے اندر بری عادت پڑ جائے. چنانچہ لوگوں نے مشورہ دیا، 6 سال کی عمر میں ان کی ماں کو مشورہ دیا کہ فلاں جگہ ہے، ایک محلہ ہے، اس محلے کے اندر مسجد کے اندر مولانا صاحب ہیں، آپ ان کے پاس اس بچے کو لے جائیں. چنانچہ ماں 6 سال کی عمر میں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر کرتی ہے، اور مسجد کے اندر مولانا درس دیتے ہیں، اور یہ ماں جا کر عرض کرتی ہے کہ حضرت میرا یہ لخت جگر ہے، یتیم ہے. بس صرف ایک جملہ کہتی ہے. تربیت کی فکر دیکھیے، انداز دیکھیے. ماں یہ کہتی ہے کہ حضرت میں اپنے لختی جگر کو آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، اور ایک نصیحت میں آپ کو کر کے جا رہی ہوں، ایک وصیت ہے میری کہ میرا بچہ جب تک عالم باعمل یا اللہ کا ولی نہ بن جائے تب تک اسے چھٹی مت دیجیے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر میں ماں ایک مکتب، ایک مدرسے کی شکل میں ایک عالم کے حوالے کر کے گھر چلی جاتی ہے، اور یہ وصیت کر کے جاتی ہے کہ میرا بچہ جب تک عالم باعمل اور اللہ کا ولی نہیں بن جائے چھٹی مت دیجیے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اس مکتب میں، اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے. اتفاق سے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ماں کا خیال آ جاتا ہے. خیال آ گیا کہ ماں گھر میں اکیلی ہے، نہ جانے کس حالت میں ہے. دل تڑپ اٹھا اور یہ خیال کہا بیٹا ایک شرط پر تجھے چھٹی دی جائے گی. شرط یہ ہے، یہ سبق میں آپ کو دے رہا، سبق دیے ہیں. کتاب اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کمرے کے اندر آئے، اور آنے کے بعد دیکھا کہ سبق تو بہت زیادہ ہے. سمجھ گئے کہ میرے استاد نے میرے گھر نہ جانے کا بہانہ اور ہیلا تصور ڈھونڈا ہے، اس لیے چونکہ ایک دن میں اتنا سبق یاد ہونا ممکن نہیں ہے، فوراً وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گر جاتے ہیں. کہا اے اللہ، اتنا سبق یاد کرانا تیرے بس میں کوئی محال نہیں. اے اللہ مجھے اپنے ماں کے چہرے کا دیدار کرنا ہے. اے اللہ کافی دیر ہو گیا ہے، میرے ذہن کے اندر آپ اتنی قوت عطا فرما، اتنی طاقت عطا فرما کہ آج مجھے سبق کا یہ مقدار میرے ذہنوں میں آ جائے. دعا کر کے مصلی اٹھا کے پھر کتاب یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو چند منٹوں کے اندر وہ سبق یاد ہو جاتا ہے، اور حضرت استاد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت سبق یاد ہو گیا، سن لیجیے. حضرت استاد کی حیران، اتنا سبق کیسے یاد ہو گیا؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پورا سبق بغیر غلطی کے اپنے استاد کو سنا. حضرت استاد اپنے شرط پر مجبور ہو گئے. کہا بیٹا تجھے ایک دن کی چھٹی مل سکتی ہے، تو اپنی ماں کی زیارت کر کے واپس مدرسہ آ جا. چنانچہ صبح سویرے اٹھے، نہا دھو کر ماں کی زیارت کے لیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کافی عرصے کے بعد اپنے گھر کی طرف رواں ہیں.
जा कर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। अंदर से दरवाजा बंद है, छोटी सी एक सुराख है, उस सुराख के अंदर झांक कर देखते हैं कि माँ मुसल्ली पर बैठी हुई है और माँ अपने औलाद की हक में दुआएं कर रही है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बाहर से आवाज लगाते हैं, अंदर से आवाज आती है, मद कल्बा, कौन है दरवाजे पर? इधर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज किया कि अम्मी जान, मैं आपका लख्त जिगर, मैं आपका बेटा बायजीद। माँ खड़ा 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 और आवाज के अंदर एक कड़क पैदा करके कहती है, कौन बायजीद? मैं नहीं जानती कौन बायजीद है, मेरा बेटा बायजीद नहीं है। अम्मी जान, आपका बेटा बायजीद वही बायजीद जिसे आपने मदरसे में फुला वक्त में छोड़ा आई थी, मैं वही बायजीद बोल रहा हूँ। अम्मी जान, सिर्फ एक मर्तबा दरवाजा खोल दीजिए, मैं आपके चेहरे का दीदार कर कर मदरसा वापस चला जाऊंगा। फिर माँ कहती है, मैं नहीं जानती कौन बायजीद, मेरा बायजीद तो तभी आ सकता है जब वो अल्लाह का वली और आलिम दीन बन जाए। मेरा बेटा बायजीद तभी हो सकता है जब वो अल्लाह का वली और आलिम बामल बनने के लिए मैंने उसे भेजा है। तू मेरा बेटा बायजीद नहीं हो सकता। कहा, अम्मी जान, मैं आपका वही बेटा बायजीद। कहा, नहीं, मेरा बेटा बायजीद हो ही नहीं सकता है। बायजीद तो मेरा बेटा वो होगा, तब होगा और तब आएगा जब वो अल्लाह का वली और आलिम दीन बन जाएगा। माँ अंदर से ये आवाज जवाब देती है, बेटा लाख कोशिश करता है कि किसी तरह दरवाजा खुल जाए, लेकिन माँ दरवाजे खोलने को तैयार नहीं। मैं अपने बेटे का चेहरा आलिम की शक्ल में और अल्लाह के वली की शक्ल में देखना चाहती हूँ, उसके बगैर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह निराश होकर और मायूस होकर मदरसे की तरफ वापस कदम दरवाजे से पीछे मुड़कर फिर एक मर्तबा अपने दरवाजे की तरफ निगाह डालते हैं। हो सकता है माँ का प्यार और माँ की मोहब्बत जाग गई हो, दरवाजा खोल दिया हो और दरवाजे के बाहर ही से मैं एक नजर डाल दूंगा, लेकिन मुड़कर देखते हैं फिर भी माँ दरवाजा नहीं खोलती है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फौरन मदरसा हाजिर हो जाते हैं। हजरत उस्ताद मुहतरम ने फरमाया, बेटा तू तो एक दिन की छुट्टी लेकर गया था, बड़ा जल्दी आ गया। कहा, हजरत मामला ये है कि माँ नहीं चाहती है कि मैं बगैर आलिम और अल्लाह के वली बने उनका चेहरा देख सकूं, इसलिए आपसे मेरी दो दरख्वास्त है। एक दरख्वास्त ये है, आप मेरे हक में ये दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे आलिम बेअमल और अल्लाह का वली बना दे, और दूसरी दुआ आप ये फरमा दीजिए कि जब तक मैं आलिम न बनूं मेरे वालिदा की हयात को अल्लाह उतनी तराश फरमा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 16 साल मदरसे से करने गए। एक दिन उनके उस्ताद मुहतरम अपने हुजरे में आराम फरमाते हैं। रात की तन्हाई में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हजरत आपके पास 16 साल पहले एक नौजवान जिसका नाम बायजीद है, उनकी माँ आपके पास रख कर गई थी। आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी शहादत और गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह का वली बन गया है, उसे विलायत कुबरा मिल गया, इसलिए आप उन्हें छुट्टी दे दीजिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उस्ताद मुहतरम को ये ख्वाब दिखाया। सुबह होते ही हजरत उस्ताद ने बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया, बेटा बैठ जाओ। करीब बिठाते हैं और अपने पगड़ी उतार कर हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में डाल देते हैं कि बेटा आज से तुझे विलायत मिल गई है और तू आलिम भी बन गया है। अब जा, तेरी वालिदा और तेरी माँ घर में इंतजार कर रही है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 16 साल के बाद एक मकतब से, एक मदरसे से पढ़कर अल्लाह का वली और आलिम बाअमल बनकर फिर माँ के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। एक खूबसूरत सा चेहरा है, एक मुनव्वर और रोशन चेहरा है, चेहरे पर दाढ़ियां है, चेहरा नूरानी चेहरा है। माँ फौरन समझ जाती है अब
میرا بیٹا بایزید آ گیا۔ دروازہ کھولتی ہے اور پیشانی پر بوسہ دیتی ہے، کہا یہی میرا بیٹا بایزید ہے۔ میں اپنی ماں سے، اپنے بہنوں سے، اپنی عورتوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ بھی اپنے اولاد کی، آپ بھی اپنے بچوں کی، آپ جس امانت، جو امانت آپ کی گود میں، جو امانت آپ کی سینے میں، اور جو امانت آپ کے کوکھ میں ہے، یہ ایک امانت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی تربیت کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو ہونی چاہیے، ہماری بہو بیٹیوں کو ہونی چاہیے۔ آج جتنے بھی ہندوستان اور بیرون ہندوستان جتنے بھی اولیاء اللہ، جتنے بھی بزرگ، جتنے بھی محدث، جتنے بھی شیوخ گزرے ہیں، ان سب کے اخلاق اور کردار کو اور ان سب کی زندگیوں کو بنانے میں ماں کا کردار اہم رہا۔ اس لیے میں اپنے ماں اور بہنوں سے کہوں گا، آپ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کیجئے، آپ اپنی نگاہوں کے اندر حیا پیدا کیجئے، آپ اپنے دامن کو پاکیزہ بنائیے، آپ اپنے اخلاق کو سیرت کے آئینے میں ڈھالیے، آپ اپنے کردار کو سیرت کے آئینے میں ڈھالیے، آپ اپنے اخلاق اور کردار کو سیرت کے آئینے میں ڈھالیے، اور آپ اپنا دل و دماغ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزاریے۔ قرآن مقدس کی جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، میں اپنے نوجوان نسلوں کو یہ بتا دینا چاہتا، آج کی اس مجلس میں اور آج کی اس اجلاس میں اور آج کی اس جلسے میں، کہ اپنے والدین کی جہاں تک ہو سکے ان کی عزت، ان کا احترام کرو۔